جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب۔ اعجاز الحق صاحب، فیلڈ مارشل صاحب چائنا میں، گارڈ آف آنر اسحاق ڈار صاحب امریکہ میں۔ یہ پاکستان نے دنیا کو سرپرائز دیا کیا ہے خاص طور پر یہ 9-10 مئی کو؟ دیکھیے، پاکستان نے وہ سرپرائز دیا ہے دنیا کو کہ دو چیزیں ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو جس وارفیئر کا دنیا کو اتنا علم نہیں تھا اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا، اس کو سائبر سائبر میزائل مارا ہے نا پاکستان نے۔ ٹھیک اس سائبر میزائل نے سارا معاملہ چینج کیا ٹھیک کہ کیسے سیٹلائٹ کو جام کیا، کیسے ان کی کمیونیکیشن روک دی، کیسے دنیا کے 5th جنریشن کے جہازوں کو مفلوج کر دیا۔ اب یہ ساری دنیا کین ہے اس بات پہ، اور یہ الحمدللہ دیکھیں، ایک تو جے ایف تھنڈر پاکستان کا اپنا بنایا ہوا، ٹھیک ہے، چائنا کے ساتھ مل کے بنایا ہے، لیکن ہم نے بنایا، اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے وہ دنیا حیران ہے، کہ چائنا بھی حیران ہے کہ پاکستان نے جو اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی ہے، اس سے اگلی جنریشن اب جو بنا رہے ہیں چائنا والے، اس میں بھی پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ایک تو یہ دنیا جاننا چاہتی ہے۔ پھر پاکستان نے اس وقت جب ہندوستان نے منت کی امریکہ کی، تو ٹرمپ کی بات جو مان گئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی، کیونکہ ادھر ہی رابطے ہوئے تھے، اس سے ان کو بڑا ایک اعتماد کی بحالی ہوئی ہے۔ اس لیے، اور دوسرا ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جو یہ میری اپنی ایویلیویشن ہے کہ جو ٹرمپ کی اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی، اس کے اندر انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ اس لڑائی کو جلد از جلد بند کریں اور کبھی اپنے سولجرز کو وہاں نہ اتارنا، ایران میں اتارے نا فزیکلی نہ اتاریں، اور اس کو ختم کروائیں معاملے کو، ورنہ یہ بہت آگے جائے گا۔ اس پہ ٹرمپ نے بڑا سمجھوتا کیا، سمجھ گیا، اور جو اس نے حملہ کیا ایران کے اوپر، وہ جو ڈیزی کٹر بم اور یہ لے کر آئے، وہ صرف اتمام حجت تھا، اور اسرائیل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ یہ کرے امریکہ، ہاں، نہ ہی انہوں نے کوئی اتنا نقصان پہنچایا۔ تو انڈیا، اب انڈیا کا غرور جس طرح حاکم ہے، اس میں آپ وہ افواج پاکستان کے خلاف جس طرح سازشیں ہوتی ہیں اندر سے باہر سے، 9 مئی آپ کے سامنے ہے، تو کیا اس میں جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کمٹمنٹ تو عسکری کی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ سوری، رہی ہے۔ میں اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں، جب یہ جنگ ہوئی اور پاکستان نے صرف 4 گھنٹے میں حافظ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ان کا غرور خاک میں مودی کا اور بی جے پی کا ملایا، تو جو باہر بیٹھے ہوئے آدر راجہ جیسے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ ضیاء ڈاکٹرائن کی پرچھائی ہے فیلڈ مارشل۔ ضیاء ڈاکٹرائن نے تو یہ جنگ جتوائی، اچھا، کیونکہ ایمان تقوی جہاد سبیل اللہ کا موٹو، جسے بیچ میں جنرل صاحب کے ضیاء الحق کے شہید ہونے کے بعد ایک دو چیف ایسے آئے جنہوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، جن پہ پریشر تھا، میں نام نہیں لیتا، کہ جہاد کے لفظ کو نکالو، جہاد کی کیوں بات کرتے ہو، انہوں نے یونٹوں کے آگے سے یہ سفیدی کرانی شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ جذبہ ہے جس کے لیے فوج لڑتی، ورنہ اگر جہاد کا جذبہ نہ ہو تو 35,000 تنخواہ لے کے کون جا کے 16,000 فٹ کی بلندی پہ سیاچن میں بیٹھے گا؟ یہ جذبہ جہاد کا جو ہے، یہ ہمارے جو نظریہ ہے، جو ہمارا یہ جو سلوگن ہے، جو اسلامک ہمیں طریقہ کار ہے، یہ جنرل ضیاء الحق شہید نے ان کی فوج کی گتھی میں ڈال دی۔ اب وہ نکلے گا نہیں، تکلیف بہت ہوگی لوگوں کو، جس طرح سیکولر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، آیتیں پڑھتے ہیں تو کچھ کو تکلیف ہوتی نا، ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل ضیاء الحق شہید کی وہ اس پہ نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں۔ اگر آپ دیندار ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ہمیشہ یہ گن ڈالے گا، جو یہ کہے گا جی آپ حدود آرڈیننس ختم کر دیں، 295C ختم کر دیں، آپ ان کو احمدیوں کو کھلا چھوڑ دیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ لیکن پاکستان کا اپنا ایک نظریہ ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اسلام کو اگر پاکستان سے نکال دیں گے تو پاکستان کے تو قائم رہنے کا 9 مئی والوں کو سزائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ملوث ہے، اور دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے،
جب سے پاکستان کی سیاسی تحریک شروع ہوئی ہے ہم نے مطلب ریسنٹلی 85 کے بعد سے ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، 88 90 90 93 97 سارا ہم نے بڑے قریب سے دیکھا. ہمیشہ جو لڑائی ہوتی تھی نا وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہوتی. اس کے باوجود کہ ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے ہماری حکومت کو ختم کرنے میں یا کچھ بھی بیک گراؤنڈ میں اگر ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرے. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کو چھوڑ کر آپ نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن شروع کر دی. اور اگر یہ ٹریڈیشن اور 80-82 جگہوں پہ جہاں حملہ ہوا اس میں سے ایک بھی سیاسی جگہ نہیں تھی، کوئی رائے ونڈ نہیں تھا، کوئی بلاول ہاؤس نہیں تھا. وہ سارے جناب مجسمے، سارے جناب جنا ہاؤس سے لے کر اور ایئرپورٹوں تک اور ساری جگہ جہاں جہاں حملے کیے، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. تو اگر یہ ٹرینڈ قائم رہے یا رہتا تو اگلی دفعہ تو پھر لوگوں نے کہنا یار یہ تو بڑی اچھی سیاست ہے، بڑی بہتر سیاست ہے، ایسی جگہ کیوں حکومت کے خلاف جائیں، ہم تو چلو فوج کی جا کے 2 جگہ آگ لگاتے ہیں اور ہمارا کام بن جاتے ہیں. تو اس پہ خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ یو ریگریٹ واٹ ہیپنڈ آن 9th of May. اگر یہ بھی نہیں آپ کہیں گے. اور علی امین گنڈا پور نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس نے علی امین گنڈا پور نے یہ کہا 26ویں ترمیم کے دوران جب وہ آئے میٹنگ میں، اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو یقین دہانی کرانے آیا ہوں کہ یہ ہم نے کروایا، ہمارے اپنے لوگ تھے، ہم نے نہیں کروایا، ہمارے اپنے لوگ تھے، ہم اس کو اون کرتے ہیں بالکل، اور ان سے غلطی ہوئی ہے ان کو معاف کر دیں. تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو یہ تو ماننا چاہیے نا. تو خان صاحب کیوں نہیں مان رہے لاسٹ میں؟ وہ ہے انہیں کہ ان کو میرا خیال ہے وہ خود تو وہاں موجود نہیں تھے، وہ نہیں تھے وہاں پہ، لیکن یہ جو ٹرینڈ ایک چلا تھا اس کی وجہ سے بات ان کو جو سمجھائی جاتی ہے، جو لوگ جا کے ملتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اگر یہ قدم اٹھائیں گے آپ کا نیریٹو جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، آپ کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، آپ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہیں. اور ہر بندہ کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں یار چلو آپ پاپولر ترین بندے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اس پاپولیرٹی کو کنورٹ کرنا ہے یا اس پاپولیرٹی کو ضائع کرنا ہے، یہ چوائس ہے، بس چوائس ہے. ٹھیک ہے. اللہ اور اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ تو اب ان کو پتہ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کو لیکن پتہ ہوگا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں تھی. آپ کا کیا مشورہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریگریٹ کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی بری بات نہیں. اور آپ کو جب دیکھیں جب نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، میں اس وقت میں واحد بندہ تھا پوری پارٹی کے اندر، سینئر نائب صدر، جس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جو ہوا ہے آج غلط. اٹس اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان ڈیموکریسی. اور جو 9 مئی کو ہوا اس وقت بھی میں نے پہلا ٹویٹ یہی کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے. آپ کے دوست ہیں ویسے، اپنی مرضی. آپ کے دوست بڑا ہمارا 1981 سے تعلق ہے، بات نہیں مانتے، دوستی کی نہیں. وہ بات مانے نہ مانے وہ تو اپنی جگہ ہے نا، لیکن دوستی اپنی